أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين عليه السلام وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. بے شک پاک ہے وہ ذات، بے شک وہ عظیم ذات ہے. خواتین و حضرات، وہ ذات کہ جس نے ہمیں اس قابل کیا اور ہمیں وہ توفیقات عطا کی کہ ہم اس خانوادے سے جڑ جائیں، اس شخصیت سے جڑ جائیں، اس ہستی سے جڑ جائیں کہ جو محبوب ہے رب العالمین کو. خواتین و حضرات، ہماری زندگیوں کی سب سے بڑی میں سمجھتی ہوں جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ ہم امتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. مگر جب ہمیں اتنی بڑی، ہم بحیثیت مسلمان جب ہمیں اتنی بڑی سعادت حاصل ہوئی تو ذمہ داریاں بھی اتنی ہی ہیں. ہم غلامی کا تقاضا کرتے ہیں، ہم غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم غلامی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو عشق کرتے ہیں اس کے بہت سارے تقاضے ہوتے ہیں، اور اگر عشق کر لیا جائے اور ان تقاضوں پر پورا نہ اترا جائے تو وہ عشق نامکمل ہوتا ہے. خواتین و حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی اپنے رب کی عبادات میں گزری. پھر اس کے بعد جب اعلان نبوت ہوتا ہے تو اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی اپنی امت کے لیے دعاؤں میں گزری، اپنی امت کا تزکیہ نفس کرنے میں گزری، اپنی امت کو تعلیم اور ان کی تربیت کرنے میں گزری. مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جب اجر مانگا گیا، اپنی امت سے جب یہ تقاضا کیا گیا کہ کیا چاہیے، کیا دے سکتے ہو تم، تو ہم سے مانگا گیا کہ ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل ہے، جو قرابت دار ہیں، جو ان کے محبوب ہیں، ان سے اس طرح سے محبت کریں کہ جس طرح سے ہم اپنے بچوں سے بھی نہیں کرتے، اس سے بھی لیول بڑھ جانا چاہیے. جو ہم اپنے لیے محسوس کرتے ہیں، اپنوں کے لیے محسوس کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر ہم ان کے خانوادے کے لیے محسوس کریں. اور صرف محسوس نہیں بلکہ ہمیں دعوے کے ساتھ ساتھ، عشق و غلامی کے دعوے کے ساتھ ساتھ یہ ثابت کرنا ہے، اور وہ ثابت ہوگا عمل سے. خواتین و حضرات، جو پروگرام کا سلسلہ ہے سلام اہل بیت، اس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی اہل بیت کے ساتھ کیا تعلق، کیا واسطہ تھا، کس طرح سے وہ محبت کرتے تھے، تاکہ ہم یہ جان سکیں اور ان کے پیار، ان کے عشق کی چاشنی جو ہے وہ ہماری نس نس میں رچ جائے، بس جائے، تاکہ ہم اس معیار پہ ان سے عشق اور محبت کر سکیں اور وہ اجر دینے کا شعور حاصل کر سکیں. کیونکہ اگر فکر اور شعور حاصل ہو گیا اور فکر اجاگر ہو گئی تو انشاءاللہ اس مقصد کی طرف ہماری جو منزل ہے اس میں پہلا قدم ہم اٹھا سکیں گے. خواتین و حضرات، آج ہم صاحبزادی رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کریں گے. ان کی زندگی کے احوال، ان کی تربیت، ان کا رشتہ اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ، جو بھی ان کی زندگی کے معاملات تھے، انشاءاللہ اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے ان کی شخصیت کے حوالے سے، تاکہ ہم کچھ سیکھ سکیں. مگر اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ جو میری یہاں پر مہمانان گرامی ہیں ان سے آپ لوگوں کا تعارف کروایا جائے. میری پہلی مہمان ہمارے ساتھ پہلے بھی ایک شو میں آ چکی ہیں، ہمارے لیے عزت کا مقام کہ وہ یہاں پر موجود صباحت رمضان سیالوی صاحبہ مذہبی اسکالر ہیں، خوبصورتی سے بیان کرتی ہیں. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی، ان کے ساتھ ہماری ایک دوسری گیسٹ، شی از ہیئر فار دا فرسٹ ٹائم ان مائی شو. اٹس مائی پلیزر ٹو ہیو ہر. بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا. ہمارے ساتھ ہیں ایک اور مذہبی اسکالر، شی از ویری ویل نون، سوشل میڈیا پہ بہت کام کر رہی ہیں اور بہت اگریسولی دین کی تعلیم کو آگے بڑھا رہی ہیں. نادیہ یاسین قادری صاحبہ، بے حد شکریہ آپ کے آنے کا. انشاءاللہ آپ سے اور آپ کے علم سے مستفید ہوں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں. اور ہمیشہ کی طرح میری بہت ہی پیاری سی، بہت باعقیدت اور خوبصورت آواز رکھتی ہیں، اور اس سے زیادہ
انداز خوبصورت ہے. ہمارے ساتھ ہیں مریم منیر. بہت شکریہ مریم آپ کے آنے کا. جی آج کا پروگرام بہت اہمیت کا حامل, اور بحیثیت طالب علم میں ہمیشہ اس سیٹ کے اوپر بیٹھ کر تو سنتی ہوں تاکہ میں خود سیکھ سکوں اور ذریعہ بن سکوں بہت ساری بہنوں اور بھائیوں کے دیکھنے والوں کا, کہ وہ بھی آپ لوگوں سے مستفید ہو سکیں آپ کے علم سے. مختصر تعارف بی بی جناب ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بہت شکریہ, نوازش آپ کی. آپ نے کہا کہ آپ طالب علم ہیں تو سوال رکھنے والا آدھا علم رکھتا ہے, جواب دینے والا علم کو پورا کر دیتا ہے, تو بیلنس ہو جاتا ہے. ہم بھی یہاں بہت سے مقام پہ طالب علم ہی ہیں. وہ الگ بات ہے کہ تشنگی جو ہوتی ہے وہ کچھ نہ کچھ ہمارے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے مٹ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ قبول فرمائے, آپ کے اور ہمارے ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے. اور آج کا پروگرام میں سمجھتی ہوں کہ ہماری بہنوں کے لیے, ہماری بیٹیوں کے لیے بہت اہم ہے, اور اس طرح کے پروگرام ہونے کا مقصد یہی ہے کہ اسلام کی سربلندی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کی سیرت کو ڈیلیور کرنا. اور آپ ایک یہ بہت اچھا فریضہ انجام دے رہی ہیں. اللہم زد فزد. الہی آمین. سوال آپ کا بہت ابتدائی, ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا. میں سیرت کی کتب کا مطالعہ کر رہی تھی تو کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ سیرت ہو تو پھر ان کا نام بلند ہوتا ہے, لیکن کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کا نام سرورق پہ آ گیا, سمجھ لیں سیرت کے باب مکمل ہو گئے. ان میں سے ایک ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں, اور یہ اللہ کا بہت بڑا ان پر انعام کہ ایسے خانوادے کو, ایسے خاندان کو, ایسے قبیلے کو, ایسے باپ کو, ایسی والدہ کو چنا کہ جس کی کائنات میں کوئی نظیر نہیں ہے. بے شک. آپ کے والد کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں. آپ کی والدہ سیدۃ النساء العالمین. یہ وہ خاتون ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معتکف ہیں تو کھانا باندھ کے جب پہاڑوں کے اوپر چڑھتی ہیں تو جبریل امین یہ ادا دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک خبر پہنچاتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, اور جنت کے محلوں میں سے ایک محل کی بشارت دیتے ہیں. یہ والدہ ہیں جن کی کوئی نظیر نہیں. خود آپ کا نام ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. مختلف سیر کی کتب کے اندر آپ کا یہی نام درج ہے. اور آپ کے والد اور والدہ, آپ کے دیگر بہن بھائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو ہیں وہ ہیں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. آپ سے چھوٹی ہیں. آپ کی دونوں کی میوچول انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ تھی کیونکہ آپ کے درمیان فاصلہ کم تھا, کوئی بہن بھائی نہیں تھا. اسی طرح آپ سے جو بڑی تھیں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں, اور آپ سے جو بڑی تھیں رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے وہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں. آپ جو ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں, لیکن حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد آئیں. آپ کی ابتدائی تربیت کے بعد پھر جی ہاں ابتدائی اسلام میں چونکہ آپ داخل ہوئیں جب اسلام مطلب کہ پھیلا, اس سے قبل ہی کہ جب وہی نازل ہوئی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسلام قبول کیا. اس کے ساتھ ہی ایسا کیسا ہو سکتا تھا کہ آپ کی تابعدار بیٹی آپ کی اتباع نہ کرتی, تو آپ کے ساتھ ہی انہوں نے اسلام قبول کیا. جو ان کی باقی کی زندگی ہے اور جو باقی کے معاملات ہیں انشاءاللہ ان کی طرف آئیں گے. میں نادی صاحب آپ کی طرف آؤں گی کہ ظاہر ہے رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی ایک کلی کا تذکرہ ہے آج. اور جب ہم تربیت کے حوالے سے بات کریں گے تو بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے ان کی تربیت کی. تو کیا والدہ تھیں, کیا تربیت ہوئی ہوگی اور کس طرح سے کیا بیان فرمائیں؟ بالکل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. اے پیارے حبیب, بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی. اب آپ دیکھیں اس میں بہت سے مفسرین ہیں. امام فخر الدین رازی, امام سیوطی, وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ
सूरत जो है जो नाजिल हुई, ये तब नाजिल हुई जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि माज़अल्लाह मोहम्मद अबतर हो गया, मोहम्मद की नस्ल ख़त्म हो गई। ये सूरत तब उतरी। इसके सियाको सबाक को देखते हुए, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए इसका इतलाक़ करना होगा। अब उधर वो लोग ये ताना दे रहे हैं कि माज़अल्लाह मोहम्मद की नस्ल ख़त्म होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और इधर अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि मैंने आपको कौसर अता कर दी। सही। कसरत, इसका माना कसरत में भी लिया जा सकता है। अब कसरत कैसे? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को औलाद अता फरमाई बेटियों की सूरत में। तो बात आप कर रही हैं कि कैसे तरबियत की। अब सबसे पहला जो एक पहलू मेरे जहन में अरूज आता है वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब बेटी अता फरमाई सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुशी का इजहार किया और अल्हम्दुलिल्लाह कहा। फिर हज़रत रुक़ैया सलामुल्लाह अलैहा अता हुई, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और खुशी का इजहार किया। फिर आपकी हस्ती जिनका आप जिक्र कर रही हैं हज़रत उम्मे कलसूम, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ, बहुत कम लोगों को पता है कि हज़रत उम्मे कलसूम का जो असल नाम है वो है आमना बिनते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल ऑथेंटिक रिवायत है, ये आपको बहुत सी मिल जाएंगी। आप देखें बहुत से इमाम, बिल्कुल आप मुस्तदरक में देख सकती हैं, तबरानी में उनकी देख सकते हैं, किताब अल-मुअज्जम में बिल्कुल रिसर्च की है, उसमें ये कि उम्मे कुलसूम जो है वो उनकी कुनियत है, उनकी कुनियत है ये, लेकिन आमना बिनते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपका असल नाम दादी के नाम पे। बिल्कुल एग्जैक्टली। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी माँ से बहुत प्यार था, आपको पता है। फिर उन्होंने उसके नाम पे आमना जो है वो नाम रखा था। तो ये बहुत ही कम जो है ना, मतलब बहुत कम कुतुब में आता है, लेकिन ये कुनियत उम्मे कलसूम उनकी जो है वो मशहूर होगी, फिर उसी से पुकारे जाने लगे। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात रहमतल लिल आलमीन है, उनके घर अल्लाह तबारक व तआला रहमत भेज रहा है। आप खुद रहमत हैं, लेकिन अल्लाह आपको उम्मे कलसूम की सूरत में रहमत अता कर रहे हैं, और वो रहमत भी इतनी खूबसूरत रहमत, और फिर वो खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के बतन पाक से अता कर रही हैं, जो आपकी बहुत पसंदीदा, जिनसे आप बड़ी मोहब्बत करती हैं। जब हजरत उम्मे कलसूम वफादार भी, हाँ बिल्कुल वफादार, क्या बात है, उनका जिक्र उम्मे कलसूम से पहले हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र ना करना ये एक ज्यादती होगी। फिर आपने, मैंने कहा ना, तरबियत तो जाहिर है माँ करती है। आप देखिए माँ और बेटी परछाई होती है, हाँ, वो एक दूसरे की मैयत में होती हैं, संगत में होती हैं, सोहबत में होती हैं। अब जो हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के अंदर मौजूद था, उनकी शख्सियत में मौजूद था सुगड़पन, घर के काम काज जिस तरह वो करती थी, इबादत गुजार भी थी। आप जब पैदा हुई ना तो बेसत के 6 साल पहले पैदा हुई थी। से पहले जी बिल्कुल, बेसत के 6 साल पहले पैदा हुई। रॉन्ग, बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वाहिद बेटी थी जो बेसत के बाद पैदा हुई थी, बिल्कुल बाद पैदा हुई थी। आपका जो सीरत है, आपका किरदार है, जो आपकी तरबियत, वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद फरमाई। अब जिसकी तरबियत मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें कोई कमी तो रह नहीं सकती। आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बड़ी मोहब्बत करती थी, पूरे अरब जाहिलों की तरबियत कर दी। हम जैसे नादान लोग, अरूज हम जैसे नादान लोग जिन्हें अकल नहीं है, फाहम नहीं है, शऊर नहीं है, अदराक नहीं है, जिन्हें कुछ खबर ही नहीं थी, हम तो कत्ल करने वाले लोग थे, हमें सिखा दिया। तो उम्मे कलसूम तो अपनी बेटी है, अपनी औलाद है। मैं बिल्कुल जी 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 क्या जी। तो उम्मे कलसूम हजरत खदीजतुल कुबरा जैसे साबिर थी, शाकिर थी, आप बहुत बड़ी साबिरा थी। आप देखें यहीं से उनका एक और पहलू भी उठता है कि उस्मान गनी से जब आपकी रजी अल्लाह ताला अन्हो से जब आपकी शादी हुई, आपको अल्लाह पाक ने औलाद से नहीं नवाजा, आपने कभी कोई शिकवा नहीं किया अल्लाह से, लबों पे शिकायत नहीं की। इनकी शख्सियत का एक खास बिल्कुल। और एक और चीज इनकी शख्सियत में, ये खाना बड़ा लजीज बनाती थी। अच्छा। इनके हाथ में जायका बहुत था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब शैबे अबी तालिब जब वो बंद बाइकाट हो गया था, सोशल बाइकाट मुस्तफ़ा के खानदान का कर दिया गया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब आप अपनी माँ की बड़ी खिदमत करती थी। हज़रत फातिमा तो ज़हरा से, जैसे बाजी ने फरमाया कि बड़ी अटैच थी, तो आप क्या करती थी, हज़रत रुक़ैया की जो मोहब्बत थी वो उम्मे कलसूम से थी। ये आपस में होती है ना, बहनों की आपस में होती है। हज़रत रुक़ैया की मोहब्बत हज़रत उम्मे कलसूम सलामुल्लाह अलैहा थी, लेकिन हज़रत उम्मे कलसूम की जो मोहब्बत है वो हज़रत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। आप उनसे मोहब्बत करती थी, उनके बाल संवारती थी, उनको दूध
दूध टाइम पे पिलाती थी, उनसे बड़ा स्टेप था। बड़ा मजेदार पॉइंट रेज किया कि खाना बहुत अच्छा बनाती थी। चलिए इस हवाले से भी मजीद गुफ्तगू करेंगे, बहुत मजे का। और मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि उनमें जो मैयत में जो बंदा होता है, माँ देखती कैसे चलती है बेटी, और बेटी देखती है माँ क्या कर रही है, नमाज कैसे अदा कर रही है, वो सारी की सारी हजरत खदीजतुल कुबरा के जितने भी खसाइस थे, जितनी भी खूबियां थी उनमें, जितनी भी खसलतें थी, वो सारी की सारी आपने उम्मे कुलसूम में देखी थी और पाई थी। और आप बड़ी साबिर, सबसे बड़ा पहलू आज का जो आज की इस दुनिया में भी हम सब्र से बिल्कुल खाली हैं। चलें इस हवाले से भी मजीद गुफ्तगू होगी। ख़वातीन व हज़रात, आज जनाब बीबी उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हम तज़किरा कर रहे हैं और उनकी सीरत पाक यहाँ पर बयान कर रहे हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और यकीनन आप भी सीख रहे होंगे। रुकना है एक छोटे से वक्फे के लिए, हमारे साथ रहेगा, इंशाल्लाह गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। ख़वातीन व हज़रात, खुसूसी प्रोग्राम आपके सामने पेश कर रहे हैं साहबज़ादी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब बीबी उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से मैं ये पूछना चाहूँगी कि ज़ाहिर है जब एक बच्ची की तरबियत हो गई, परवरिश हो गई, तो सबसे अहम जो मामला होता है बेटी की ज़िंदगी का वो निकाह होता है। और हम जानते हैं कि जनाब बीबी उम्मे कुलसूम के 2 निकाह हुए। मैं चाहूँगी दोनों के ऊपर रोशनी डालिए। बहुत शुक्रिया। चूँकि अरब में रिवाज था बुलूगत के बाद निकाह कर दिया जाता था, जो शरीफ ख़ानदान हुआ करते थे, वरना वहाँ पे तो उस माशरे के अंदर तो ये रिवाज भी था कि बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता। मगर तरबियत का एक ये पहलू और बेटी की मोहब्बत का और बेटी की कद्र का एक ये पहलू अमर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें ये रहनुमाई मिलती है कि बेटी की किस तरह कद्र करनी चाहिए। उस माशरे के अंदर जहाँ बुराई इस कदर सर उठाकर खड़ी हो, आज हमारे लिए इसके लिए बेहतरीन रहनुमाई है कि हमें भी माशरती मसाइल के लिए इसी तरह जो है ना खड़ा होना चाहिए और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपना अमली कदम उठाना चाहिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदा में ही, क्योंकि अबू लहब आपका सगा चचा था और बहुत मोहब्बत करता था, उस वक्त तक ये मोहब्बत कायम रही जब तक इस्लाम का ज़ुहूर ना हुआ और आपने वहदानियत का पैगाम नहीं पहुंचाया। उससे कबल मोहब्बत का यह आलम था कि अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के घर खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी हुई तो अबू लहब ने अपनी लौंडी सुवैबा को आज़ाद किया। यानी इस कदर उससे अपने भतीजे की पैदाइश की खुशी थी। मोहब्बत का यह आलम था, बहुत आपस में ख़ानदानी मरासिम बेहतरीन थे और वह आपकी हिमायत के लिए खड़ा हुआ करता था। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पैगाम बुलंद किया, उस वक्त तक आप उसके बेटे के निकाह में अपनी दोनों बेटियां जो बालिग हो चुकी थीं, हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो बड़ी थीं और उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो छोटी थीं। उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो निकाह हुआ वो उतैबा से हुआ, बाज़ लोग इसका नाम उतबा भी लिखते हैं। इसी तरह हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह जो हुआ वो उतबा से हुआ। जी हाँ। लेकिन इस्लाम का जब पैगाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिलीवर किया और तबलीग के फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए सफ़ा के पहाड़ के ऊपर गए और फिर कुरैश को हक़ की दावत दी, तो उस वक्त ये दावत सुनकर अबू लहब की जो सारी मोहब्बत थी वो अदावत में नफ़रत में तब्दील हो गई और उसने आपकी तरदीद की, तकज़ीब की और फिर उसके बाद आपकी शान में गुस्ताखी भी की। और फिर उसके बाद उसने अमली तौर पर जो एक कदम उठाया वो ये कि जो दोनों बहुएं उसके घर आने वाली थी निकाह के बाद रुखसती के, उसने क्या किया, अपने बेटों को सामने खड़ा करके कहा कि क्या तुम्हें मेरे साथ रहना है, क्या तुम मेरे साथ देना चाहते हो? अगर तुम मेरा साथ देना चाहते हो, अगर तुम मेरे घर में रहना चाहते हो, तुम मेरा साथ दो और इन दोनों बेटियों को तलाक दे दो। ठीक। तो उन्होंने उस वक्त जो दोनों बेटे थे उन्होंने क्या किया कि अपने बाप के कहने पे दोनों साहबजादियों को तलाक दे दी। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बड़ा सदमा था कि एक गैर ख़ानदान में आप समझ सकती हैं कि निकाह हो तो तकलीफ़ कम होती है, लेकिन अगर ख़ानदान के लोग ही सिर्फ़ फ़रीज़ा नबूवत के अदा करने पर ये सज़ा के तौर पर और बाइकॉट करने के लिए आपकी साहबजादियों को तलाक देते हैं तो आप किस कदर सदमे से दो चार हुए होंगे। और फिर वो चचा था जो आपको चाहता भी था, मगर वो अल्लाह की जब बात आती है, अल्लाह की मसलहत ज़ाहिर है, जब अल्लाह का पैगाम से बढ़कर तो कोई पैगाम नहीं है। जी हाँ। और एक शख्स जब उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, आपकी ज़ात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो फिर मेरा ख्याल है कि उससे
اس کی دو حکمتیں میں سمجھتی ہوں جہاں سیر مطلب کتب سیر کے اندر ذکر کی گئیں کہ ایک تو پہلی تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سخت امتحان تھا معاشرتی سطح پہ بھی اور مذہبی سطح پہ بھی. دوسرا یہ کہ ان کا نکاح اگر ان سے قائم رہتا تو پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاح کو ختم فرما دیتے کہ مسلمان اور مشرک میں نکاح ہو نہیں سکتا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس کے لیے اسی وقت قوانین اتار دیتا. حضرت زینب کا ابو الاس کے ساتھ تھا سلام اللہ, تو جب انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا, آقا علیہ السلام نے واپس بلا لیا تھا حضرت زینب کو. اچھا پھر اب ہم چاہیں گے کہ جناب بی بی ام کلثوم کا ایک یہ تو ایک ہسٹری کا ایک حصہ ہوا, مگر پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ جو معاملہ ہوا وہ میں چاہوں گی. دیکھیں حضرت رقیہ جو ہے وہ جب جنگ بدر ہوئی تو سب جا رہے تھے, تو حضرت عثمان غنی کی بھی تمنا تھی, خواہش تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس وہاں موجود تھے اور جا بھی رہے تھے, تو ان کی بھی تمنا تھی, دل کی منشا تھی کہ میں بھی جاؤں. لیکن حضرت رقیہ جو ہے وہ بیمار تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ان کو کہا کہ آپ یہیں پہ رہو, آپ کو جتنا ان کو ملے گا ان کو انعام, وہ اتنا انعام و کرام آپ کو ملے گا اپنی زوجہ کی خدمت کرنے کے لیے. تو حضرت عثمان غنی جو ہے وہ بہت ہی نفیس شوہر تھے, بہت ہی اچھی عادات کے مالک تھے. آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو قبول کیا اور وہیں پہ رہے. لیکن حضرت رقیہ جو ہے وہ وفات پا گئیں. آپ وفات پا گئیں جب, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آئے ہیں, پھر اس میں ایک اور چیز ہے کہ حضرت عمر فاروق کی جو بیٹی ہے حضرت حفصہ, وہ بھی جنگ بدر کے دوران ان کے شوہر جو ہیں وہ شہید کے رتبے پہ فائز ہو گئے, وہاں پہ ان کے جام شہادت نوش کیا انہوں نے, تو واپس آئے ہیں. تو حضرت عمر فاروق جو ہے ان کی بھی ایک تمنا تھی, خواہش تھی کہ حضرت عثمان غنی جو ہیں ان کے ساتھ میری بیٹی کا نکاح ہو جائے. وہ بھی تمنا رکھتے تھے. انہوں نے سیدنا صدیق اکبر سے بھی کہا, لیکن وہ جواب مثبت نہیں ملے, یعنی سب خاموشی تھی. ہم نے جو کتب میں پڑھا ہے, مطالعہ کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ غمگین اور رنجیدہ تھے, بالکل ان کے لیے مغموم ہو گئے تھے. وہ اس لیے مغموم ہوئے تھے کہ ان کا رشتہ مطلب نسبت تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمارے ساتھ بھی ہے, ان کے ساتھ بھی تا حیات جب تک زندگی ہے, جب تک قیامت ہے, جڑا رہے گا. اب بھی جڑا ہوا ہے, وہ وہیں پہ ان کے پاس ہی موجود ہے. لیکن ان کے جو رشتہ داری تھی, ایک داماد آپ دیکھیں نا, وہ ایک رشتہ جو جڑا ہوا تھا وہ رشتہ ٹوٹ گیا. اس کی وجہ سے آپ غمگین رہتے تھے, پریشان رہتے تھے. بیوی بھی چلی گئی دنیا سے, اور پیچھے ایک بیٹا تھا آپ کا چھوٹا سا, بالکل معصوم سا, کم سن تھا, بچپن ہی تھا اس کا, اور وہ بھی تھا. آپ کو وہ ساری پریشانیاں مل کے, اور آپ کا چہرہ ہمیشہ اترا ہوا رہتا تھا. تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرپوز کیا, آپ نے خاموشی اختیار کی, آپ نے کوئی جواب نہیں دیا, آپ نے بالکل آپ خاموش رہے. پھر یہی معاملہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چلا گیا. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاملے کو جب سنا, حضرت عمر فاروق کی خواہش کو, تمنا کو سنا, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو. آپ نے کہا کہ عثمان غنی کو جو بیوی ملے گی وہ حضرت حفصہ سے بہتر ہوگی, اور جو حضرت حفصہ کو شوہر ملے گا وہ عثمان غنی سے بہتر ہوگا. اور پھر ایسا ہی ہوا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کا جو حضرت ام کلثوم ہے, ان کا رشتہ حضرت عثمان غنی سے طے پا گیا, اور حضرت حفصہ جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آ گئی. تو پتہ چل گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو شوہر حضرت حفصہ کے وہ حضرت عثمان غنی سے بہتر, ان کی بیٹی ہیں وہ ڈیفینیٹلی, بالکل وہ یقیناً وہ. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت ام کلثوم کا بھی وصال ہو گیا, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی کو ایک بات کہی کہ اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں آپ کو دیتا. صحیح. اس وجہ سے کہ حضرت عثمان غنی جو ہے وہ بہت ہی محبت کرنے والے شوہر تھے. اور حضرت ام کلثوم جب ان کے نکاح میں چلی گئی ہیں نا, تو حضرت عثمان غنی ان پہ اتنے راضی تھے, عروج اتنے راضی کہ بہت ہی راضی. وہ میں نے بتایا کہ صابرہ بھی تھی, شاکرہ بھی تھی, عبادت گزار بھی تھی, ریاضت بھی کرتی تھی, عبادت بھی کرتی تھی, دن بھر کام بھی کرتی تھی. حضرت عثمان غنی کے ان کا بچہ بھی دیکھتی تھی, اور سارے کام کاج کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رجوع بھی کرتی تھی. وہ بچہ جو جناب رقیہ یعنی ان کا وہ, اور پھر ان کی جو ان کا جو جناب بی رقیہ کا جو بیٹا تھا وہ بھی, اس کی بھی میرا خیال ہے بالکل جی وہ وصال فرما گئے. وہ اس طرح کہ وہ مرغ نے ان کی آنکھ میں ٹھونگ مار دی تھی. اور تب آپ کو پتہ ہے کہ وہ زمانہ کچھ اس طرح کا تھا کہ علاج معالجے کے لیے وہ کچھ اتنا ایڈوانس نہیں تھا, تو وہ زخم پک گیا تھا, اور زخم پکنے کی وجہ سے آپ نے وصال فرما دیا اس بچے نے جو معصوم سا تھا. اچھا جی, میں لے کے جانا چاہوں گی, ذرا رخ کریں گے ہجرت مدینہ جب ہوتی ہے, تو یہ بھی ایک شرف ہے بی بی ام کلثوم کا کہ وہ ان لوگوں میں موجود تھی جنہوں نے ہجرت کی. کیا فرمائیں گے؟ اور واقعی یہ شرف جو ہے بے نظیر ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے چنیدہ بندوں کو دیا. اس سے قبل جو مکے کے حالات تھے, میں چاہوں گی کہ 1 منٹ میں اس پر ضرور ذکر کروں. آپ نے بچپن سے ہی بہت مصائب برداشت کی ہیں, چونکہ آپ کی پیدائش تو بعثت سے قبل ہے,
لیکن آپ کے جو بچپن ہے وہ بعثت کے بعد اور اعلان نبوت کے بعد ہے. اچھا, بعثت سے کتنا عرصہ پہلے ان کی ولادت ہوئی تھی؟ 5 سال پہلے. 5 سال پہلے جی. تو آپ نے بڑے سخت مصائب جو ہے نا برداشت کیے ہیں, اور اللہ اور آپ نے جو یہ جس طرح ذکر کیا کہ عبادات, تو عبادات میں کیسے نہ شغف ہوتا کہ آپ نے نماز سیکھی ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ہے, اور پہلی نماز ادا ہی اپنے والدین کے ساتھ مطلب کی ہے. پھر اس کے بعد جو تبلیغ اسلام کا عملی اور جو مطلب مظاہرہ کیا, حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا باقاعدہ جو آیات نازل ہوا کرتی تھیں اس کو ڈیلیور کیا کرتی تھی, اس میں یہ آپ کی جو بیٹیاں ہوتی تھیں کنٹریبیوٹ کرتی تھیں, گھر کے تمام کاموں میں بھی اسی طریقے سے ساتھ دیا کرتی تھیں. لیکن جب سوشل یعنی مکے کے حالات اس قدر برے ہو گئے, پھر سوشل بائیکاٹ ہوا جو شب ابی طالب 3 سال کے مطلب یہ کہ عرصے پر محیط رہا, تو اس میں یہ ایک ننھی مطلب بچی جو پھول ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے باغ کا, وہ بھی شامل تھیں. انہوں نے سخت ترین مصائب برداشت کیے اپنی والدہ کے ساتھ, اور جب یہ محصور مطلب اس سے باہر آئے, ختم ہوا یہ بائیکاٹ, تو اس وقت آپ کی والدہ محترمہ رحلت فرما گئیں 10 نبوت میں, اعلان نبوت کے 10واں جو سال تھا, یہ عام الحزن, اور یہ آپ بہت بڑا صدمہ تھا آپ کے لیے بحیثیت بیٹی آپ کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا, ایک بہت بڑا مطلب یہ کہ زندگی کا ایک حصہ تھا آپ کی جو خالی ہو گیا تھا, اور اس وقت آپ کا صبر کا مظاہرہ. پھر یہی نہیں, پھر اللہ کی طرف سے جب ہجرت کا حکم آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی, تو اس وقت حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ام کلثوم کو مدینہ میں چھوڑ دیا اور خود آپ تشریف لے گئے. تو وہ وقت آپ ذرا تصور کریں کہ سربراہ گھر کا اس کے پیچھے مشرکین لگے ہوئے ہیں, اور وہ اس کی جان کے دشمن ہیں, اور وہ اپنی زوجہ اور بنات کو اس معاشرے کے اندر چھوڑ کر جا رہے ہیں. اس وقت ان کا حوصلہ اور ان کا فیس کرنا میں سمجھتی ہوں کمال درجے تھا, دونوں کمال درجے تھا, وہ حوصلہ اور ہمت, اور اس موقع پر اس جگہ پر ٹھہرے رہنا اسلام کی سربلندی کے ساتھ, اور اسلام کے لیے آج کی عورت کے لیے بہت بڑا پیغام ہے. آج کی عورت کے لیے, ان عورتوں کے لیے بھی میں یہی رک کر ایک بات کہوں گی جن کے مرد باہر جاتے ہیں اور اسلام کی خدمت کے لیے جاتے ہیں یا کسی بھی معاشی ضرورت کے تحت جاتے ہیں, ان کی عورتیں جب گھر میں ٹکتی ہیں تو کیا ان کا یہی رویہ ہوتا ہے؟ اس موقع پہ وہ سوچیں, چاہے وہ 1 گھنٹہ ہو یا 1 سال ہو, یہاں پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر یہاں پر اس وقت مکے کے اندر موجود ہے, اور اللہ کے نبی اللہ کے حکم سے کیا ہے ہجرت کر گئے ہیں. تو یہاں پر ہمارے لیے بہت بڑے حوصلے کی دلیل ہے. اور پھر کچھ عرصے کے بعد اور میرا خیال ہے کہ زندگی جتنے بھی معاملات اور جتنے بھی واقعات ہیں, ہم آج اپنی زندگی میں ان کو امپلیمنٹ اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. بہت ساری ایسی عورتیں ہیں کہ جن کے ہسبینڈز جو ہیں کمانے کے لیے, دیکھیں کمائی سے بڑا حق حلال کی اگر کمائی ہے, اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے. جی ہاں بالکل, ٹھیک ہے, وہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, مگر ہماری آج کی عورت جو ہے وہ عذاب کر دیتی ہے زندگی. اگر کوئی جس طرح سے آپ کا بھی ظاہر تعلق ہے, آپ کے ہسبینڈ بھی ریلیجیس معاملات کے لیے ہر وقت باہر ہوتے ہیں, اگر عورت سکون نہ دے اور نہ سمجھے اس کی اہمیت کو, تو یو کین میک دیئر لائف ہیل, بہت مشکل. جی ہاں, تو وہ موقع بڑا ان کے لیے مطلب صبر آزما تھا, اور انہوں نے اس وقت اس کو مطلب اللہ کی رحمت سے بڑی استقامت کے ساتھ گزارا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف فرما ہوئے, مسجد نبوی کی تعمیر یہاں شروع ہوئی, اور حجروں کی تعمیر ابھی جاری ہے, مطلب ابھی ابتدائی دن ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ جائیے اور اہل خانہ کو ساتھ لے آئیے. اور کتنے عرصے کے بعد, کچھ عرصہ, زیادہ عرصہ بھی نہیں تھا, یعنی اس وقت مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے ساتھ ساتھ, اور جو حجرے بن رہے ہیں اس وقت وہ پکے ہوئے بھی نہیں ہیں, ابتدا ہو رہی ہے ان سب چیزوں کی, اور وہاں سے وہ بلا لیا گیا. اور پھر جو مطلب یہ کہ وہاں سے وہ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر پہ تشریف لاتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, تو اندر سے جب سہمی ہوئی آواز آتی ہے کہ کون, اور جواب میں مطلب زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ کی آواز سنتے ہیں, تو وہ حوصلہ, وہ خوشی, وہ جو مطلب ایک جذبات اور تمتماہٹ چہرے پہ آتی ہے خوشی سے کہ ابا کی طرف سے پیغام آیا ہے یقیناً, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف فرما ہو چکے ہیں, خیر و عافیت ہو چکی ہے, اور ہمیں اب جانے کی تیاری کرنی چاہیے. اور پھر انہوں نے پیغام پہنچایا کہ آپ لوگ تیاری کریں. پھر انہوں نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر دیگر یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پیغام دیا کہ آپ تیاری کریں. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں جا سکی تھیں, ان کے جو شوہر تھے اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور انہوں نے اجازت نہیں دی تھی. تو پھر اس
اس میں جو ہجرت میں شامل تھے، اس ہجرت میں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا خانوادہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خانوادہ شامل تھا، اور پھر انہوں نے ہجرت کی اور پھر جا کے مدینے میں اس وقت حجرے کیونکہ تعمیر نہیں ہوئے تھے اور دوسرے صحابی کے گھر انہوں نے اسٹے کیا، اس کے بعد جب وہ تعمیر ہو گئے تو پھر اس کے بعد ان کو اس میں شفٹ کر دیا۔ جی یہ تھے معاملات ہجرت کے۔ تینوں حضرات آپ جان رہے ہیں آج سیرت پاک جناب بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، اور مزید بہت سارے ایسے پہلو ہیں زندگی کے جو ہم جانیں گے، مگر یہاں رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں سلام اہل بیت، اور آج تذکرہ ہے جناب بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ جی میں آپ ہی کی طرف آؤں گی صباحت میری بہن، ایک جب گھر میں آپ رہتے ہیں تو ایک خاص رشتہ ہوتا ہے، میں چاہوں گی کہ جس طرح سے جب ہم بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک چیز جو بہت نمایاں اور منفرد نظر آتی ہے وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسند شریف سے اٹھ جایا کرتے تھے، ان کا استقبال کیا کرتے تھے، یہ ان کی محبت کا اظہار تھا۔ بہت ساری ایسی احادیث ہمیں ملتی ہے، ہاتھوں کو چومنا، ان کو گلے سے لگانا کہ مجھے خوشبو آتی ہے جنت کی۔ میں چاہوں گی کچھ ایسی کوئی ایسے واقعات کہ جو ان کا رشتہ بیان کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپس میں کیا رشتہ تھا بیٹی کے ساتھ، جناب بی بی ام کلثوم کے ساتھ۔ جناب اللہ کے نبی ہیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے آپ نے خود ذکر کیا کہ جب آپ تشریف، اور ایک بات اور بڑی کمال کی، جب آپ سفر پر کہیں تشریف لے جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے آخر میں جس سے ملاقات کرتے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوا کرتی تھیں، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے جس شخصیت سے ملاقات کرتے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوتی، یعنی آپ کی محبت بیٹیوں سے بہت زیادہ تھی، چونکہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا رحلت فرما چکی تھیں، اور یقیناً میرا وجدان کہتا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت نہ فرماتے ہوں، اگر محبت نہ فرماتے ہوتے تو آپ کے رحلت کے بعد آپ کے قبر پر بیٹھ کر آپ آنسو نہ بہاتے۔ جی ہاں، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تدفین ہو گئی اور آپ کی تدفین مکمل ہونے کے بعد ان کی قبر پہ سب جمع ہوئے تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رو رہے تھے، اور پھر آپ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بشارت دی۔ اور ایک بڑی کمال کی چیز بتاؤں کہ ذوالنورین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر کہا جاتا ہے نا تو وہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، وجہ وہی ہیں، اگر دوسری شادی ان سے نہ ہوتی تو ذوالنورین کون کہتا؟ بالکل صحیح۔ ذوالنورین کہنے کی وجہ کیا ہے؟ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں کہ پہلے نکاح رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ دوسرا یہ ہوا۔ دیکھیں شفقت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا یہ بہت خوبصورت پہلو تھا، میں نے پہلے بھی ذکر کیا، ہر باپ کا ایک الگ انداز ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں مختلف بچوں کے ساتھ انداز ایکسپریشن آپ کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ جی ہاں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے نبی ہیں، رول ماڈل ہیں، آتی دنیا کے لیے کیا ہیں؟ ایک نمونہ عمل ہیں، تو آپ نے کیا کیا کہ سب سے پہلے دین کا پیغام گھر میں لائے اور اس کے بعد اپنی بچیوں پر پیش کیا۔ یہ محبت اور شفقت اور سب سے بڑی حمایت کا جو ہے نا وہ انداز تھا، اور اس وقت سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ انہی لوگوں نے کیا۔ پھر اس کے بعد نماز عبادت کا جو مطلب وہ آتا ہے درجہ آتا ہے، یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد اور مطلب کار نبوت میں کنٹریبیوٹ کرنے کا جب درجہ آتا ہے تو اس وقت بھی یہی آل اور اولاد اور یہی زوجہ نظر آتی ہیں کہ آپ ان کے ساتھ مطلب یہ کہ یہ مودت کا مظاہرہ فرماتے ہیں، یعنی آپ نے خود اپنی اقتداء میں اپنی زوجہ کو اور اپنی اولاد کو نماز سکھائی۔ بے شک بے شک، تو یہاں پر ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو، جی ہاں، یہ محبت اور شفقت کا میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بڑا کوئی مظاہرہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا میں نادیہ صاحبہ ٹورڈز دی اینڈ ہم اب گفتگو کی طرف آ رہے ہیں، اور کیونکہ تذکرہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہو گیا ہے تو میں یہ چاہوں گی، ظاہر ہے ہم سب اس بات سے واقف ہیں، چاہے کوئی بھی مسلک ہو مسلمانوں کا، وہ اس بات سے واقف ہے سیدۃ النساء العالمین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور بے شک 3 بیٹیاں اور بی بی فاطمہ کے ہونے کے باوجود ان کی آگے نسل نہیں ہوئی، نسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چلی تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے۔ ایک اور بات جس سے ہم واقف ہیں کہ رحمت للعالمین ہے، تو رحمت للعالمین تو بیلنس کرنے والے ہیں، پھر سیدۃ النساء العالمین بی بی فاطمہ الزہرا کو بنایا اور باقی بیٹیوں کو اس طرح سے کچھ مطلب اگر ہم کتب کا مطالعہ کریں تو ہمیں نہیں ملتا، اس کی حکمت کیا ہے؟
اس کی حکمت یہ ہے کہ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر جیسے بیٹے ان کو عطا کیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اگر ان کے بیٹے ہوتے, بیٹے ہوتے, اب اگر آپ پیچھے چلے جائیں حضرت علی المرتضیٰ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی نور ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا تھا, اور حضرت عبد المطلب تک ایک ہی نور آ رہا ہے, یعنی آپ کے دادا حضرت علی المرتضیٰ کے بھی دادا وہی ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی دادا وہی ہیں. اب جو حضرت علی المرتضیٰ ہیں وہ امامت کا نور لے کر آئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام رسالت کا نور لے کے آئے. اب جو بیٹیاں ہیں ان کا کیسے, اب ان کی جو بیٹیاں جیسے حضرت زینب کا بولاس کے ساتھ نکاح ہوا, ایک بیٹی ہوئی اور ایک بیٹا ہوا, وہ بھی وفات پا گئے, لیکن جو حضرت امامہ تھی وہ سلامت رہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹی جو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے نا, جب آپ وصال فرمانے والی تھی, آپ کی طبیعت ناساز رہتی تھی, جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی خواب میں آ گئے اور آپ کو یہ کہہ دیا کہ اب تو میرے پاس آنے والی ہے, تو آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کو ایک نصیحت کی کہ میرے وصال کے بعد میری اس بھانجی بہن کی بیٹی کے ساتھ جسے آپ محبت کرتی تھی آپ نکاح کر لیجئے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹیوں سے اتنی ہی محبت کرتے تھے جتنی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کرتے تھے, لیکن چونکہ نکاح حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ آپ کا ہونا تھا, اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آل اولاد ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ ہر جو بھی عورت ہے اس کا جو اولاد چلتی ہے, نسل چلتی ہے, حسب چلتا ہے, اس کی جو ذریت ہوتی ہے وہ ساری کی ساری شوہر کی طرف منسوب ہوتی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاطمہ کا انتخاب کیا میری آل کو, اولاد کو, ذریت کو, حسب کو, نسب کو آگے چلانے کے لیے ان کا انتخاب کیا تھا. اس لیے اور پھر بارہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, میں آپ کو ایک حدیث اس کے زمرے میں ہی جو حضرت فاطمہ الزہرا جو ہے عروج, یہ میرا اپنا پسندیدہ گفتگو ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پہ کرنے, اور ان کی جو سیرت ہماری عورتوں کی جنت کی سردار, اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے, یہ حضرت ام کلثوم بھی جانتی تھی. جی بالکل, یہ وہ بھی جانتی تھی, حضرت زینب بھی جانتی تھی, بالکل ساری بہنوں کی بھی سردار ہوئی نا, بالکل سردار ہوئی. یہ مطلب جب حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے جب اسلام قبول کیا تو حضرت ام کلثوم نے بھی کیا. پھر اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بشارات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا, وہ ظاہر ہے جب آپ گھر میں رہتے ہیں, جیسے حضرت حسن علیہ السلام آپ کی گود میں آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے, جبریل امی وہی لے کے آ جایا کرتے تھے, اور آپ جا کر حضرت فاطمہ الزہرا کو سنا دیا کرتے تھے, تو بیٹیاں وہاں بھی موجود ہوتی تھی, آپ کی میت میں ہوتی تھی, سنگت میں. تو حضرت فاطمہ الزہرا کو جو ایک مرتبہ اور مقام ملنا تھا نا, اس وجہ سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر پہ بھی رکھا, اور پھر آپ کی جو اولاد ہے, آل ہے, نسل ہے, آج جتنے بھی سادات ہیں, جتنی بھی آل اولاد نظر آ رہی ہے, وہ ساری حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بدن پاک سے ہے. اور آج اگر ہم یہ تذکرہ بھی کر رہے ہیں, اگر ان کی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بہنوں کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے, تو یہ اس اولاد کے ان قربانیوں کے صدقے میں ہے کہ آج ہمیں یہ پلیٹ فارم ملا ہوا ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں. یہ اولاد بی بی فاطمہ الزہرا, اولاد علی علیہ السلام کی ان قربانیوں کا صدقہ ہے. رازی کو پڑھے, انہوں نے جو میں نے شروع میں کہا نا, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, یعنی ہم نے آپ کو کثرت عطا کر دی. اب وہ کثرت اور پھر کہا کوثر عطا کر دی. کوثر کون ہے؟ وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. بے شک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور جناب بی بی ام کلثوم کا بریفلی میں چاہوں گی ایک, بیکاز ان کا تذکرہ ہے, ان کی آپس میں کیا محبت کا کیا وہ تھا, کیونکہ ظاہر ہے ہیں تو بڑی بہن, مگر وہ یہ جانتی ہیں کہ ظاہر ہے جانتی تو ہوں گی نا کہ جنت کی تو وہ کیا آپس میں ریلیشن شپ ہوگا. میں نے ذکر بھی کیا کہ وہ ان کے ساتھ بڑی محبت اور مطلب مودت سے پیش آیا کرتی تھی, ان کے کام کرنے میں, ان کے مطلب کھانا کھلانے میں, ان کے بال سنوارنے میں. فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کیونکہ آپ چھوٹی تھیں اور لاڈلی تھیں, اوبیسلی وہ بڑی بہن کا کام تھا. اور پھر مجھے لگتا ہے کہ رجحان گھر میں ہوتا ہے کہ اگر باپ یا ماں کسی سے زیادہ پیار کر رہے تو آٹومیٹکلی بچوں کا بھی ایک وہ ہوتا ہے کہ یہ لاڈلا ہے. اور پتہ ہے کیا, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف نا دل کھنچتا تھا, کیونکہ آپ مشابہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب چلتی تھیں, اٹھتی تھیں, بیٹھتی تھیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پرتو محسوس ہوتی تھیں, تو اس وجہ سے دل کھنچتا تھا. اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ان سے ایک خاص قلبی تعلق تھا اور میوچل انڈرسٹینڈنگ بھی تھی. یہی وجہ ہے کہ آخر
آخر میں جب آپ کی رحلت ہو گئی تو اس وقت جو ہے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قبر مبارک پہ بیٹھ کر رو رہی تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی باجی آپ کی کے بات ساتھ سے محبت سے نا میں ایڈ کرتی ہوں، بڑی بسم خوبصورت انہوں نے بات کی ہے، وہ یہ کہ دیکھیں اتنی محبت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا خود بھی اپنی بہنوں سے کرتی تھی کہ اپنی بیٹیوں کے نام اپنی بہنوں کے نام پہ رکھے تھے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپس میں بہنوں کی جو محبت ہے وہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی ڈال دیتے ہیں. ان کو اگر ان کی سیرت کو دیکھیں بہنوں، اور پھر وہ تو مثال ہیں ساری دنیا کے لیے، ہر رشتے کے لیے مثال ہے. جب وہ حیات بھی نہیں تھی، حیات بھی نہیں تھی بالکل، اور محبت میں جب بیٹی عطا کی زینب رکھ دیا، رقیہ نام رکھ دیا، کلثوم رکھ دیا، اس طرح. اور کتنے خوبصورت یہ محبت کا ایک پہلو نظر آتا ہے، بہت اچھا. بہت پہلو نظر آتا ہے. میں چاہوں گی وقت ہمارے پاس بہت کم رہ گیا ہے، میں چاہوں گی آخر میں آج کے اس پروگرام اور اس شخصیت اور اس ذات اور اس ہستی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ لائک کچھ بیان فرمائیے. میں سمجھتی ہوں ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے نا ہمارے لیے مشعل راہ ہے. آج کی جو عورت ہے، آج کی جو بیٹی ہے، آج کی جو بیوی ہے، ہر روپ میں ہر طرح سے ان کے کردار سے ہمیں روشنی ملتی ہے. یہ کاشان نبوت کے جو ہے نا خوشبو ہے جو پھیلی ہوئی ہے. اگر ہم اس کو اپنی ذات کو ان کی ذات کی خوشبو سے منور کر لیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑا کمال ہوگا، اور ہماری کامیابی کا راز اسی میں مخفی ہے کہ ہم ان کو تھام لیں، ان کے کردار کے ساتھ، ان کے ناموں کے ساتھ، ان کی ہر چیز کے ساتھ رچا بسا لیں، کہ ہم آنکھیں بند کریں اور تصور کریں کہ ان کی ذات کے کیا کیا پہلو تھے. اگر ایک پہلو کو آج کی ایک عورت اپنا لے، صرف ایک پہلو کو اپنا لے، اس کی زندگی کامیاب ہے. جی بالکل، بہت خوبصورت کہا انہوں نے باجی نے، قابل احترام. آپ دیکھیں فاطمہ الزہرا، حضرت ام کلثوم، سیدہ زینب اور اسی طرح حضرت رقیہ، یہ آپ کے لیے رول ماڈل ہیں. بے شک. حضرت فاطمہ الزہرا میں صبر بھی ہے، شکر بھی ہے، منبع ہیں آپ بے شک صبر شاکر کے. اور تابعات دار رتبہ دیکھیں، جی نبی کی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ دیکھیں، ہاتھ سے چکی پیس رہی ہیں، سبق مل گیا، چکی پیس رہی ہیں. آج کی عورت اگر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کو اپنا لے تو میرا خیال ہے، جیسے باجی نے کہا، بہت سے معاملات صبر نہیں ہے ہم میں، ہم ڈیمانڈی ہو گئی ہیں، ہمیں ہسبینڈ کی کمائی میں جتنی ہے اس پہ سمجھوتا نہیں کرنا، آگے کی دوڑ لگی، اس پرفتن دور میں یہی دوڑ لگی ہوئی ہے. اگر ہم ان کی سیرت کو اپنا لیں، ہم صابر بن جائے، شاکر بن جائے، عبادات کرنے والی بن جائے، ریاضت کرنے والی بن جائے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، تو یہی ان کی سیرت کو اپنا لیں، یہی ان سے محبت ہے. بے شک بے شک، بڑی خوبصورتی سے. جیسا کہ میں نے اپنے پروگرام کے شروع میں کہا تھا، دعویٰ تو ہم بہت کرتے ہیں، غلامی کا بھی اور عشق کا بھی، اور کرتے رہیں گے. کیا کریں، ہم نہیں اس سے باز آ سکتے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ عشق اور غلامی کا تقاضا کیا ہے، اس کو پورا کیسے کرنا ہے. اور اسی کوشش میں ہے، اور اے رب ہمیں اسی کوشش میں موت آ جائے اور ہمیں شفاعت محمد و آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو. اس یقین کے ساتھ ہی ہم اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہماری سوچوں میں بھی گناہ ہے، مگر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تیری رحمت اور تیرے نبی کی جو رحمت للعالمین بن کے اس دنیا میں آئے ہیں، انشاءاللہ وہ ہم ان کی امتی ہیں، ہمیں ضرور ہمارے گناہوں سمیت اپنائیں گے اور انشاءاللہ ہمیں بخشوائیں گے. اسی یقین اور اسی دعا کے ساتھ میں اپنی بہن مریم منیر کی طرف بڑھوں گی، اور میں چاہوں گی ایک خوبصورت سی منقبت ہدیہ نذرانہ پیش کریں. زوجائے عثمان بنت مصطفیٰ، زوجائے عثمان بنت مصطفیٰ، ہیں خدیجہ پاک کے دل کی ضیا. زوجائے عثمان بنت مصطفیٰ، ہیں خدیجہ پاک کے دل کی ضیا. ذات ان کی نور کی برہان ہے، ذات ان کی نور کی برہان ہے، نور ہے ان میں رواں سرکار کا، نور ہے ان میں رواں سرکار کا.
کی عظمت ہم بیاں کیسے کریں، ان کی عظمت ہم بیاں کیسے کریں، وہ ہماری سوچ سے ہے ماورا، وہ ہماری سوچ سے ہے ماورا۔ خلد ہے ساجد سجی ان کے لیے، خلد ہے ساجد سجی ان کے لیے، ام کلثوم عورتوں کی رہنما ہے، خدیجہ پاک کے دل کی ضیا، زوجائے عثمان بنت مصطفیٰ ہے، خدیجہ پاک کے دل کی ضیا۔